السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ دراصل مسلمان اپنے مال میں سے 2.5% سال میں زکوٰۃ کی نیت سے نکالتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کے 5 مقصد ہیں۔ پہلا، رب کی اطاعت۔ دوسرا، مال کی حفاظت۔ تیسرا، مال کی طہارت۔ چوتھا، مال میں برکت۔ پانچواں، غریبوں کی نصرت۔ اب ہم سلسلہ وار ان 5 کو بیان کریں گے۔ پہلا مقصد رب کی اطاعت۔ میرے بھائیو، اللہ کا کوئی حکم حکمت اور دانائی سے خالی نہیں ہوتا۔ صحیح معنی میں اس کی مصلحت کو وہی جانتا ہے۔ ہمیں تو بلا چوں چرا اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن خم کر دینی ہے۔ جب ہم اپنے جیسے ایک حکیم اور ڈاکٹر کا مشورہ بغیر کسی اعتراض کے قبول کر لیتے ہیں تو اللہ جو احکم الحاکمین ہے وہ اس کا اور بھی زیادہ مستحق ہے کہ اول وہلہ میں اس کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ لہذا زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے اور ہمیں آنکھیں بند کر کے اللہ کے حکم کو ماننا چاہیے۔ دوسرا مقصد مال کی حفاظت ہے، یعنی زکوٰۃ دینے سے ہمارا مال آسمانی اور زمینی آفتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من منع قوم الزکاۃ الا ابتلاهم اللہ بالسنین، یعنی جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر قحط ڈال دیتا ہے۔ دوسری حدیث یہ ہے، ما تلف مال فی البر ولا فی بر ولا بحر الا بحبس الزکاۃ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب بھی مال کے اوپر ہلاکت، بربادی اور اس کے اوپر حادثہ آتا ہے تو وہ اکثر زکوٰۃ روک لینے کی وجہ سے آتا ہے۔ یہ دونوں حدیثیں طبرانی کے اندر موجود ہیں۔ میں نے ایک واقعہ کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک تاجر جا رہا تھا، راستے میں قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ وہ اپنا مال راستے میں ایک طرف چھوڑ کر استنجا کرنے چلا گیا۔ قریب کی بستی کے لوگوں نے موقع پا کر اس مال کو چرانا چاہا۔ انہوں نے جب اس مال کو دیکھا تو سانپ بن گیا۔ وہ سمجھے کہ یہ شخص سپیرا ہے۔ انہوں نے اس کے آنے کا انتظار کیا۔ جب وہ آیا تو پوری بات بتلائی تو انہوں نے کہا کہ میں تو تاجر ہوں، میں سپیرا نہیں ہوں، لیکن یہ جو مال میرا سانپ بن گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے مال کی زکوٰۃ پابندی سے نکالتا ہوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے میرے مال کو سانپ بنا دیا اور سانپ بنا کر میرے مال کو تمہارے شر سے محفوظ رکھا۔ تو غرض یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے اللہ تعالیٰ مال کی حفاظت کا انتظام غیب سے فرما دیتا ہے۔ تیسرا مقصد مال کی طہارت ہے۔ دوستو، ہماری چیزیں وقت اور زمانے کے گزر جانے سے میلی کچیلی اور گندی ہو جاتی ہیں۔ ان کو صاف پاک کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے بدن کا میل صاف نہ کریں تو بدن سڑ جائے، پھوڑے پھنسی ہو جائیں۔ اسی طرح مال بھی ہر سال پاک صاف کرنا پڑتا ہے۔ اس کا طریقہ زکوٰۃ ہے۔ اگر زکوٰۃ نہ دی جائے تو پورا مال خراب ہو جائے گا، کیونکہ زکوٰۃ مال کا میل ہوتا ہے۔ چوتھا مقصد مال میں برکت ہونا، یعنی زکوٰۃ دینے سے مال میں بڑھوتری ہو جاتی ہے اور دن بدن اس کا کاروبار ترقی کرتا چلا جاتا ہے، اور اگر مال تھوڑا بھی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی جملہ ضروریات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ آج ہم میں سے کتنے بھائی ہیں جو خوب کماتے ہیں مگر پتہ نہیں چلتا کہ ان کا پیسہ کہاں چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے میں ان سے کہیں نہ کہیں کوتاہی ہو رہی ہے۔ پانچواں مقصد غریبوں کی نصرت ہے، یعنی زکوٰۃ دینے سے غریبوں کی مدد ہوتی ہے، ان کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اور یہ انسانیت کا تقاضا بھی ہے کہ اگر مالک نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ناداروں، محتاجوں، غریبوں اور پریشان حال لوگوں کو بھی یاد رکھیں، ان کو بھی اس میں سے کچھ حصہ دیتے رہیں۔ یہ ہیں 5 مقصد زکوٰۃ ادا کرنے کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا